بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں سید مہتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انوار عالم۔ ناظرین، ایک کردار ہے جو فلموں کی دنیا کا ایک مشہور ترین کردار ہے اور کہانیوں کی دنیا کا بھی مشہور کردار ہے، ریمبو۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ کس مسلمان حقیقی بہادر سے اور مجاہد سے متاثر ہو کر یہ کردار بنایا گیا ہے؟ اگر آپ نہیں جانتے تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ ناظرین، مسلمانوں کے تاریخ کے اندر بے شمار بڑے بڑے بہادر آئے ہیں، اور ایسے بہادر آئے ہیں جنہوں نے پورے لشکر کو، ایک نے، چار نے یا 10 نے مل کر، جی ہاں، یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی وہمی کہانیاں نہیں ہیں، حقیقی کہانیاں ہیں کہ چند لوگوں نے پورے لشکر کو شکست دی ہے۔ ان میں سے ایک احمد لمطروش بھی ہیں جو عربی ملک الجزائر سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ ان سے متاثر ہو کر یہ ریمبو کا کردار فلموں میں دیا گیا، پھر بچوں کو کہانیوں میں دیا گیا۔ ہمارے قوم کی ایک بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ ہم جلد ہی کسی دوسرے سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو مسلمانوں سے متاثر ہیں، ہم ان سے متاثر ہوتے ہیں۔ یہ فقط اس لیے کہ ہم نے دینی تعلیم کو تربیت نہیں، اہمیت نہیں دی، ایک بات، اور دوسری بات ہے ہم نے اپنے مسلمان ہیروز کو پہچانا نہیں ہے، ان کے بارے میں پڑھا نہیں ہے۔ ناظرین، احمد لمطروش یہ 1926 میں ملک الجزائر میں پیدا ہوئے، اور 1954 کے اندر تقریباً فرانس نے جزائر پر حملہ کیا، تو اس وقت مسلمانوں کے تقریباً ہر جگہ جہاں مسلمان تھے زوال کا شکار تھے۔ فرنگیوں نے، صلیبیوں نے قبضے کیے ہوئے تھے۔ اس وقت یہ اکیلے ایسے شخص تھے کہ جنہوں نے بے شمار مرتبہ صلیبیوں کو، فرانسیسی کو شکست دی ہے۔ 611 بندوں کو ان اکیلے نے ہلاک کیا ہے۔ جی ہاں، گوریلا جنگ لڑنے کے مسلمان شروع سے ماہر رہے ہیں، اور یہ اکیلا ایسا شخص تھا کہ جنگل میں گھس گئے، اور جنگل میں مختلف طرفوں سے، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، کبھی ادھر سے، کبھی ادھر سے، انہوں نے دشمن کو خوب ذلیل رسوا کیا، اور ان کے 611 بندوں کو چن چن کے مارا، اور مختلف مواقعوں پر۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ دشمن کے گودام میں جاتے، دشمن کی چھاونی اڈے میں جاتے، اکیلے جاتے، اور جا کر ان کی تباہی کر کے واپس لوٹ آتے۔ اس کردار سے متاثر ہو کر ریمبو نام کا ایک امریکن نے ایک کردار گھڑا، بنایا، اور اس کو فلموں میں اتار دیا، اور مشہور وہ ہو گئے۔ حقیقت کے اندر یہ احمد لمطروش نام کے ایک شخص تھے۔ 1926 میں ان کی ولادت ہوئی ہے، اور انہوں نے ایک خانقاہ کے اندر سے بچپن میں علم حاصل کیا ہے، اور دنیاوی علم حاصل انہوں نے نہیں کیا ہے۔ اور یہ حقیقت بات ہے، 100% حقیقی بات ہے کہ جس کے گھٹی میں دینی علم آتا ہے وہی جری اور بہادر ہوتا ہے، اور جس کی گھٹی میں ہی دنیاوی علم آ جائے وہ کبھی بھی اسلام کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، اسلام کے دفاع کے لیے وہ لڑ نہیں سکتا ہے، وہ مرنے کا اس میں جذبہ وہ نہیں ہوتا ہے جو مدرسے کے پڑھنے والے طالب علم کے اندر ہوتا ہے۔ ناظرین، انہوں نے 90 دن جو ہے وہ فرانسیسی فوجیوں کی قید میں بھی گزارے، اور پھر وہاں سے بھاگ گئے، فرار ہو گئے، اور وہ آج تک حیران ہے کہ اتنی سخت ترین قید سے کیسے بندہ بھاگ گیا۔ ایک بار ان کی بیگم، ان کی زوجہ اور ان کے بچے کو فرانسیسی پکڑ کے لے گئے، کیونکہ دشمن ہمیشہ گھٹیا ہوتا ہے تو عورتوں اور بچوں پر ظلم کرتا ہے اور ان کو ڈھال بناتا ہے، لیکن یہ اکیلے گئے چھاونی میں، ان سب کو مارا، اور اپنی بیوی اور بچے کو لے کے آ گئے۔ اچھا، حیران کن بات یہ ہے کہ یہی کردار ہم نے جو سنا ہے ریمبو کی فلموں میں بھی دکھایا گیا ہے کہ اس کی بیوی بچے کو لے جاتے ہیں اور پھر وہ لے جاتے ہیں۔ الحمدللہ ہم فلمیں نہیں دیکھتے، نہ میں نے دیکھی ہیں، لیکن جو میں نے معلومات لی اس میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ بے شمار مرتبہ ایسا اس کی بیوی بچے کو لے جاتے ہیں، اور پھر وہ واپس ان کو لے آتا ہے چھڑوا کر۔ حقیقت میں یہ احمد نامی ہمارے مجاہد کی نقالیں کی گئی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو کب بتائیں گے؟ ہم اپنے بچوں کو اسپائڈر مین دکھاتے ہیں، سپر مین دکھاتے ہیں، بیٹ مین دکھاتے ہیں، فلاں مین دکھاتے ہیں، فلاں مین۔ کبھی مرد دکھایا ہے؟ احمد مختار کے کارنامے دکھائے ہیں آپ نے؟ آپ نے کبھی امام شامل کے کارنامے دکھائے ہیں؟ کبھی احمد لمطروش کے کارنامے دکھائے ہیں؟ ہم نے اپنے بچوں کو ایک وہ ہوائی جادوگر، وہ فلاں فلاں وغیرہ، ان کو سپر مین فلاں فلاں دکھا دیا ہم نے، اور ان کو سپر ہیرو بنا کر اپنے بچوں کے ذہنوں میں احساس کمتری میں مبتلا کر دیا کہ بچے ہمارے ایسے ہو جائیں، اور ہو گئے ہیں۔ اس لیے جہاں کہیں انگریزی بولنے والا، جہاں کہیں غیر ملکی گوری چمڑے والا آ جاتا ہے،
تو ہمارے بچے دیکھ کر مرعوب ہو جاتے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں کہاں سے مخلوق آ گئی ہے، حالانکہ ہمارے مجاہدین کے کارنامے 1400 سال میں، یہ کارنامے آج کے نہیں ہیں، یہ بہت پرانے ہیں۔ آپ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے کارنامے پڑھیں، ان کے فتح الشام کے معاملات پڑھیں آپ، اس کے اندر بے شمار جگہ ایسا آتے ہیں کہ چند صحابہ کرام گئے، چند تابعین گئے اور سینکڑوں کے مقابلے میں، اور جا کر ان کو بگا کے آ گئے۔ حضرت زرار بن ازور کے کارنامے پڑھیں آپ، حضرت خولہ کے کارنامے پڑھیں، حضرت اکرمہ بن ابو جہل جو ابو جہل کے بیٹے تھے ان کے کارنامے پڑھیں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ بندے کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ جنہوں نے اسلام لانے سے پہلے خوب تنگ کیا مسلمانوں کو، لیکن جب اسلام لے کے آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالص ایمان کی قوت ان میں ایسی پیدا فرمائی کہ وہ ایک بندہ، دو بندے جا کر انہوں نے دشمن کی صفوں کو الٹ کے پلٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ ایمان کی قوت تھی۔ آج ایمان کی قوت نہیں ہے، 56 ملک ہونے کے باوجود ہم رسوا اور ذلیل ہو رہے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں اپنے اجداد کے کارنامے نہیں معلوم ہیں، ہم نے فقط دوسروں کو دیکھ کر ان کی تقلید کی ہے، مر جائیں گے، فلاں ہو جائے گا، یہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ مرنا کیا ہے؟ مرنا حقیقت میں آگے آنے والی زندگی کا آغاز ہے، حقیقی زندگی کا آغاز ہے، یا جنت والی ہے یا دوزخ والی ہے۔ جس کو اپنے رب سے ملاقات کا شوق ہوتا ہے وہ مرنے کو سعادت سمجھتا ہے۔ مومن کے لیے موت تحفہ اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہے۔ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ ہمیں اپنے مجاہدین جو ہیروز ہیں ان کی تاریخ کو پڑھنے کی اور اپنے بچوں کو بتانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔